بعض اوقات ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے کام کر جاتی ہے اور ہم ان کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن جب ہوتا ہے نا وہ، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے بھی وہ زندگی نہیں بچتی۔ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو بات ہے، یہ کسی بھی طرح قابل تعریف نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، یہ سمجھدار لوگ نہیں کہتے۔ زندگی میں بہت سارے موڑ، بہت سارے لمحات ایسے آتے ہیں جہاں پر یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ دیکھیے کچھ نوجوان جو ابھی اپنی زندگی انہوں نے گزارنی ہے، آگے اپنی زندگی کے دیگر لمحات دیکھ رہے ہیں، روڈوں پر کیا کتنی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو بتایا جائے بھائی آرام سے چلا، کچھ نہیں ہوتا، ہوگا دیکھا جائے گا۔ یا گاڑی کی ایسی حالت ہوئی ہوئی ہے کہ کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، بیچ راستے میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کی گاڑی ایک دم بند ہو گئی، پیچھے سے کوئی دوسری گاڑی مار سکتی ہے، نہیں جی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پورا سال نہیں پڑا، پورا سال نہیں پڑا، ایسی سوتے میں گیم کھیلتے ہوئے ادھر ادھر فضولیات میں دوستوں میں گپے مارتے ہوئے برباد کر دیا۔ پورا سال سوئے اللہ کے بندے، نیند تک پوری نہیں کی، نیند تک ابھی تک پوری نہیں ہوئی، کتنا سوتے ہو؟ دن پورا سال برباد کر دیا، اور سال کے آخر میں جو ہے وہ بھائی کیسے پیپر پاس ہوگا؟ پیپر میں دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخر میں ہم تو وہ لوگ ہیں جو آخری رات کو پڑھتے ہیں، پھر جب پیپر کا رزلٹ آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم نے تو محنت بڑی کی تھی، پیپر یہاں سے آ گیا، وہاں سے آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، پورا سال ہمارا برباد کر دیا، انہوں نے کر دیا، یہ اتنا سخت پیپر دے دیا۔ اصل میں وہ ہمارا قصور ہوتا ہے، وہ آپ کا قصور ہوتا ہے، دیکھ لینا چاہیے۔ تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ ہر جگہ نہیں چلتا ہے، بلکہ یہ کہیں پہ بھی نہیں چلتا ہے۔ جب پوری تیاری ہوتی ہے، بندہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اور ہوش کے ساتھ، حواس کے ساتھ، عقل کے ساتھ تحمل مزاجی سے کام کرتا ہے نا، وہ بندہ چلے کہتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ڈرائیور تھا، وہ ڈرائیور جب کھانا کھانے کے لیے ایک ہوٹل پر رکا اور وہاں پر اس نے کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اب لوگ بڑے پریشان ہو گئے، بڑے حیران بھی ہوئے کہ بھی اسی ہوٹل میں اور لوگوں نے بھی اسی وقت کھانا کھایا ہے، سب سلامت ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوا، اسی ڈرائیور کو اس کو کیا ہوا؟ ایک دم کھانا کھاتے ہی تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ بار بار انویسٹیگیشن کے لیے ٹیم آئی اور انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، دیکھا گیا، تحقیقات ہوئی، کیا بات ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ اس نے انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، تو کسی نے بتایا کہ اس کے یہ جو ڈرائیور ہے، اس نے کھانا کھانے سے پہلے اپنی گاڑی کے ٹائر کو چیک کیا تھا۔ تو یہ ٹیم جو ہے وہ ٹائرس کے پاس گئی، ٹائروں کو اچھی طرح چیک کیا گیا، تو پتہ چلا کہ جو ٹائر تھا وہاں پہ زہر لگا ہوا تھا۔ وہ زہر کیوں تھا وہاں پہ؟ کیونکہ جب ٹائر چلتا ہے روڈ پر تو وہاں پہ ایک سانپ جو ہے وہ آ کر کچل گیا تھا اور اس کا زہر اس پر لگ گیا تھا، اور اس نے ٹائر چیک کیا، ٹائر چیک کرنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لیا۔ تو کھانے کے ساتھ ساتھ چونکہ ہاتھ نہیں دھوئے تھے، لہٰذا وہ زہر بھی اس کے پیٹ میں چلا گیا اور وہ شخص وہیں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تو آپ دیکھیے بات بظاہر کتنی چھوٹی سی ہے، لیکن ہو سکتا ہے شاید اس کا بھی یہ ذہن ہو کہ یار کیا ہاتھ دھوؤں، کیا اتنی وہ کروں، بس آ گیا تو میں کھانا ہی کھا لوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے زندگی نہیں ملی۔ تو یہ عقل مندی والا فیصلہ نہیں ہے، یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ جو ہے وہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ گاڑی اگر تیز چلانی اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے گاڑی سلو چلانی ہے۔ ویسے بھی ہاتھ دھونا تو سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر سنت کی نیت سے ہاتھ دھوئیں گے تو اس سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ کریم ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں، بلکہ ایک مسلمان اچھے انداز سے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔